آلك وصحابك يا حبیب اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد مقبول محترم لائق صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان ذی وقار، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں میرے والد محترم کے اس پہلے عرس پر جتنے مہمان علماء کرام، مشائخ اعظام، ثناء حضرات اور آپ سارے لوگ یہاں پر تشریف لائے، میں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھ سے قبل آپ نے علماء کرام کے بے مثال شاندار خطبات سماعت فرمائے۔ معرفی صاحب قبلہ کی ندرتمات معروضات بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ میں چند باتیں اپنے والد محترم کی سیرت ناز سے متعلق عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے۔ میرے والد محترم کی پیدائش حیدرآباد دکن، ہندوستان کا مشہور شہر حیدرآباد دکن۔ حیدرآباد دکن کا ضلع ناندیڑ اور ناندیڑ کا ایک گاؤں ہے کلمبر، جہاں 27 ماہ رمضان المبارک شب قدر 15 ستمبر 1944 کو ایک سعادت گھرانے میں ہوئی۔ حیدرآباد دکن کی خوبی یہ ہے کہ حیدرآباد دکن نے بڑے پڑھے لکھے لوگ پیدا کیے اور بہت سارے اکابر اولیاء کرام کہ جن کے مزارات پر آج بھی ہزاروں کا ہجوم ہوتا ہے، حیدرآباد دکن میں آرام فرما ہے۔ آج حیدرآباد دکن ہندوستان کا آئی ٹی سٹی ہے اور میں نے حیدرآباد دکن کو دیکھا۔ حیدرآباد دکن کی ایک اپنی تہذیب ہے، اپنی ثقافت ہے، ایک اپنا انداز زندگی ہے۔ حیدرآباد دکن کے مدارس میں میں نے علماء کرام ہوں یا طلباء، ان کا لباس میں نے پاجامہ کرتا، شیروانی اور امامہ شریف دیکھا۔ بڑے سے بڑے عالم دین ہو یا مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، الحمدللہ وہ ان کے مدارس کا لباس ہے۔ بہت خوشی ہوئی ان کے انداز زندگی کو دیکھ کر۔ میرے والد محترم کہ بزرگوں میں ایک بزرگ کہ جن کے نام پر میرے والد محترم کا نام رکھا گیا، سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، مزار شریف آپ کا حیدرآباد دکن ہی میں موجود ہے۔ اور میرے والد محترم نے بھی جب بھی ہندوستان گئے تو ان کے مزار پر حاضری دی
7ویں صدی ہجری میں یہ خاندان کے بزرگ بغداد شریف سے حیدرآباد دکن تشریف لائے اور یہیں پر وہ دین متین کی خدمت میں مصروف رہے. یہیں پر ان کا وصال بھی ہوا، اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کا مزار شریف بھی یہاں پر موجود ہے. میرے والد محترم کے جد کریم کے بھانجے کہ جو سانگڑ سلطان کے نام سے مشہور تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت یافتہ تھے، فیض یافتہ تھے. اور میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے وہ اتنے مقبول وارگاہ تھے کہ لوگ ان کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جو بھی جائز دعا کی جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا تھا. تو یہ سانگڑے سلطان کے نام سے جو بزرگ مشہور ہیں، ان کا بھی مزار جہاں کلمب شریف سے قریب قندھار میں، جہاں سے میرے نانا حضور کا تعلق ہے، وہاں پر موجود ہے. اور میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جو روز و شب ان کے مزار پر حاضری دیتے اور اقتصاد فیض کرتے. والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر حیدرآباد دکن کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، یعنی قندھار، تاریخ قندھار میں آج بھی سید شاہ تراب الحق قادری اور یہ سانگڑے سلطان کا نام آج بھی تاریخ قندھار کے اندر موجود ہے الحمدللہ. میرے والد محترم کے جد کریم یعنی میرے دادا کا نام سید شاہ حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ تھا. جس طرح میرے والد محترم عالم دین، اسی طرح الحمدللہ میرے دادا بھی عالم دین تھے الحمدللہ. قلمبر میں جو ہمارے بزرگوں کے مزارات ہیں، وہیں پر ہماری ایک آبائی مسجد آپ کہہ لیں، خاندانی مسجد آپ کہہ لیں، وہاں پر آج بھی موجود ہے. میں جب ہندوستان گیا تو میرے والد محترم نے کہا کہ ایک امام صاحب تم سے حیدرآباد دکن میں ملاقات کریں گے، تو تم انہیں میری طرف سے